الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اے جڑیاں آیتاں اللہ تبارک و تعالیٰ سن فرمائی دیاں، اے استی زندگی نال بڑا اندہ مضبوط تعلق ایک ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور رشتہ اس طرح نال ہے کہ انسان دی زندگی جڑی قائم رہندی ہے اس وچ انساناں کو زیادہ ضرورت کھینا پینا دی ہے۔ کھینا پینا تو بغیر کسا انساناں دا زندہ رہنا ناممکن ہے، لہذا کر کے کھینا پینا بھی ضروری ہے کہ حلال رزق ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والے تسی لال پاک چیزاں کھاؤ، وشکروا للہ، اور اللہ دا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی اسی دی عبادت کرتے ہو۔ تے غذا جڑی انسان کھیندا ہے، غذا کدے لال ہوا ہے تو اس تے اصل اثرات پیندے انسان دی زندگی تے نیک عمل کرنا واسطے، اور نیکیاں کرنا دا انساناں کو رغبت پھردی ہے، شوق ایندا ہے۔ کدے غذا انساناں دی غلط ہوا ہے پھر انساناں دی سوچ بھی غلط ہو گئی ہے، اس تے اعمال بھی غلط ہو گئے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ سن پیغمبراں دے فرمایا، حالانکہ پیغمبر تے حلال ہی کھیندے، پیغمبراں دے بارے وچ یہ آخنا کہ نعوذ باللہ پیغمبراں دی غذا کسا قسم دی کوئی مشتبہ آسا ہونا وچ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی فرمایا پیغمبراں کو کہ نیک غذا پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسی واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس شخصہ دے ہتھاں تے پیار دیتی جس تے ہتھاں کو چھالے چڑھے دیا سے مزوری کر کر۔ تو اس میں جو آراماں میں جڑا سخت ترین جڑا آرام ایندا وہ سود ایندا ہے۔ سود چاہے وہ بینکا دی طرف ہوا ہے، چاہے کوئی سیول ایسا کردہ ہوا ہے کہ میں اتنے دیساں پچھا مو کتنے موڑ کے دیں زیادہ، اس کو سود آختے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سود کھینا والے جڑے نے قیامتی والے تہاڑے اس طرح جیے کسا کوئی جن چمڑ گیندا پچھا ادھر ادھر بکواسات پڑھتا رہندا ہے۔ ایسا ہی کیا دنیا میں جس نے گناہ ایسا کیتا ہے اس کو سزا بھی ایسی۔ اللہ سن سود حرام کیتا لیکن یہ حلال کھیندا رہے جی حلال آسا، اس واسطے گویا کہ اس دی دماغا سن کم کیتا نہ، لہٰذا کر کے آخرت بچ کو سزا بھی ایسی مل سی کہ اس طرح کر کے اٹھا لے گئے سی کہ اس طرح دماغ کام ہی نہ کر دو اس تے یہ جڑے عرب لوگ آسے جے کیا کہتے ہیں جے مسلمان آسے اس لیے چونکہ اجا اسلام اینا تو پہلا انہاں سودی کاروبار کیتے دا سا، سب تو زیادہ پیسہ آسا حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے چاچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودہ دے کاروبار، اس لیے حکم آیا تو سارا نسل معاف کر چھڑے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں کو ایسے ہندہ عمل پسند آیا نا، آتے نیکا دی نیکی دے اثرات اور برکتاں ستاں پڑیاں تک رہنی ہیں۔ 700 سال تک ان دی اولاد بچ اللہ تعالیٰ سے خلافت رہی، بادشاہت رہی، امارت رہی، 700 سال تک انہوں کو حکومت دی دی اللہ تعالیٰ سے۔ ایکا نیکا دی نیکی ستاں پڑیاں تک اثر کر دی ہے۔ تا
فرمایا جڑے نہ رخ سنت وہ پھر جہنمی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سن فرمایا نیک لوگ جڑے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی شرط ہے ایمان ہونا چاہیے، پھر نیکیاں ہونی چاہیے۔ دنیا میں انسانوں کو چیزاں دی ضرورت ہے، آخرت بھی نیکیاں دی ضرورت ہے، ذکر و اذکار دی، روزیاں دی، تلاوت دی، اللہ دی راہ میں نکل کے دین دی محنت کرنا دی، دین دی گل سننا دی، وعملوا الصالحات۔ اور پھر جڑا ایمان دا جڑا بہت بڑا ایک تاثیر ہوندی ہے واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا دا مطلب یہ ہے کہ انسان باجماعت تکبیر اولا نال اس کی جتنے فرائض ہیں وضو تو کہ ان کا سلام پھیرنا تک، جتنے مستحبات ہیں، جتنے سنت ہیں، سارے دا خیال رکھ کے نماز کو ادا کرے، واقام الصلاۃ۔ اور جڑا اللہ سن مال دیتے ہے، اللہ ہی سن دیتا ہے، تو اللہ آتا زکوٰۃ دے میں اس اور ثواب دے، سمجھو نا جی، کہ اسی کسا کو دیواں پچاس تو اتنا کر اسی تو کتنا دے سے، کتنا بڑا ہے اللہ سن سارا دیتا، جان بھی اللہ دیتی، مال بھی اللہ دیتا، اللہ آتا 2.5% چاہ کے اس تو زکوٰۃ کاٹ چھوڑ دی کرو، یعنی کہ کدے کسا کو اجا دے حسابہ نال، اصلی تے ہوندا ہے سونے چاندیا دے اعتبار نال اجا دے حسابہ نال، کدے کسا کو 38,000 روپیہ بچت ہے اس ویلے، اس کو کدے سال ہو گئے سی تو اس کو کیا کہتے ہیں جی زکوٰۃ دینی واجب ہو گئی۔ اکثر و بیشتر کے کر دیں نو روزیاں تو کہیں کا روزیاں تک زکوٰۃ دے، مطلب روزیاں میں زکوٰۃ اپنے مالا دی تھی، پھر آئندہ سال کیا دے سیں روزیاں میں دے سیں۔ اس پچ ایک ہی راز ایک ہے کہ روزیاں میں ایک فرضہ دے ادا کرنا دا ثواب 17 فرضاں دے، ایک نمازہ دا ثواب کتنا، ایک فرضہ دا 17 فرضاں دے، روزے میں کدے کوئی زکوٰۃ دیندا تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس واسطے کوئی لوگ دینے۔ تو اس پہ جڑا زکوٰۃ دا جڑا ایک تے کہ بیلنس ہونا چاہیے، حلال مال ہونا چاہیے، حرام مال صدقہ کرنا ایمان ہی کو خطرہ ہے انسان۔ حلال مال ہوا اس تے زکوٰۃ بھی چڑھ دی، اس تے صدقہ فطر بھی چڑھ دا، اس تے صدقات بھی چڑھ دیں، پھر کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس تے کا پیسے دے 7 روپے فرمایا، اس تو بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے اس تو بھی زیادہ بڑھا چھوڑ سی، مگر مال ہونا چاہیے حلال۔ ایک قسم دا بی رہنا ہے، بی صحیح ہونا چاہیے، کدے تھوتھا ہویا ٹک لگے تو پھر بی جمنا والا نہیں۔ اسی طرح صدقہ جڑا ہے یہ ایک بیک ہے، اس تے رزق جڑی ہے جڑا پیسہ ہے حلال ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس تے دوگنا چگنا دینا اس زندگی میں، جس زندگی میں انسان مجھ مجبور اور لاچار ہو سی۔ اچھا فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم، ان دا بدلہ اجر ثواب کس کو ہے حضرت اللہ کو، اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک تے اجر دے سی، اور انسانوں کو کدے کسا ویلے کچھ ڈر ہوندا ہے تو اس کو کوئی تسلی دینا والا ہوا ہے، کدے ڈر ہے اس کو کوئی سہارا دینا والا ہوا ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ سب تو زیادہ ڈر انسانوں کو قبرہ وچ ہوسی، سب تو زیادہ ڈر پل صراط وچ ہوسی، سب تو زیادہ ڈر انسانوں کو جنت جہنم وچ ہوسی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سن لا خوف علیہم، انہاں تک کوئی خوف نہ ہو سی، کہ عمل کے کرنے ایمان آننا ہے، نماز قائم کرنی ہے، تو زکوٰۃ دینی ہے، اتنا کام کرنا دا اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرمایا نہ انہاں کو کوئی خوف نہیں، بالکل پیسفل آخرت وچ، ولا هم یحزنون، نہ انہاں کو غم ہو سی، کوئی غم بھی نہ ہو سی، انسانوں کو غم ہوندا ہے، پریشانی ہوندی ہے، فرمایا نہ کوئی نہ ہو سی۔ پھر فرمایا اے ایمان والے اللہ کو ڈرو، سود کیڑا چھوڑ سی، اپنے بینکاں وچ اپنی نوشی دا اپنی تیو دا جی کر کے فکسڈ کر کے چھوڑے دا 10 سالاں تک، ایک کھیزن 10 پریشانی پہ سی آپ کہ فائدہ جی اس تو کوئی چوکھر آنو اس مارا دا آن کے چوکھر 10 اس تے کہتے ہیں بڑھاؤ، کوئی زمین دا مرلہ کہنو، کوئی کاروبار کرو جی اس کو دگنا چگنا جن سے اور حلال جن سے اتھا کر کے آرام کر سے، کوئی 10واں حصہ بھی انہیں نہیں دستے اور سارا آرام ہو گیا، دو دا دی ایک کوری ایسی اس وچ ایک قطرہ پیشابہ دا پہ گیا، اور کھینا دی قابل رہا نہ رہا۔ یہ جڑا یہ دودھ ہوتا ہے اپنا حلال مال، یہ دودھ ہوتا ہے چاہ کے بینک پڑیا فکسڈ 10 سالاں تک، یہ سارا آرام ہو گیا۔ زورا کیتا اپنا آپ کر کے جی مطلب ایک کیا چوکھر ایک ہے رہے دا پالے دے ہیں، اور مطلب چاہ کے مدرسے کو دینا ہے، چاہ کے مسجد کو دینا ہے جی، یہ پیچھے کس نے کرنا ہے، یہ چاہ کے مار کے دینا ہے، مکرو کر کے دینا ہے کہ لال کر کے دینا ہے، یا لال کر کے دینا ہے نا، تو یہ اپنا مال ایسا کھڑ کے بینک بڑھ کے سارا علام کر چھڑے گا تو کیا فائدہ ہے؟ اس کو بہتر ہے کہ کیسے کاروبار بلا چوکھر چار کے زمین مرلہ کہنے کے لیے ایسی چیزیں جن بڑھتی نہیں اور اس کو دگنا چگنا وہ سب یہ معمولی دستے ہیں جی، اور وہ بھی آرام کر کے کیا فائدہ بینک میں کھڑ کے رہنے۔ فرمایا اللہ کو ڈر ہوتے وہی چھوڑ سی جڑے دل وچ اللہ دا خوف ہویا، اللہ دا تقوی ہویا، وذروا ما بقی من الربا، اور جڑا سود باقی رہے دا وہ چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تسی ایمان والے ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ دھمکی دی تھی، کہ دھمکی دی تھی اللہ تعالیٰ سن کہ تسی چھوڑ سے نا پھر اللہ نال اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا واسطے تیار ہوگا۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، کسا گناہ تو تقریباً اتنی بڑی دھمکی اللہ دی طرف نہیں دی۔ ہاں اور کہتے تسی توبہ کر سے جتنا پیسہ تساں دیتے دے
یعنی کہ اجد یہ آیت جڑی ہے یہ بینک والے خاص کر بینک والے سے فائنانس دینے سودی قرضے دینے گویا کہ بینک والے واسطے حکم ہے کہ تسی جڑے اصلی جتنا قرضہ دیتے تھے اتنا ہی کہنو باقی نہ کہنو باقی چھوڑ دو معاف کر لا تظلمون ولا نہ تسی ظلم کرو نہ تساں تے ظلم کیتے گچا کہ یہ چھوڑ دیو بینک پہلے تو بینکاں تے قرضہ چینا ہی نہ کہ بڑی زہر بات ہے میٹھا اس کا سویٹ پائزن میٹھا زہر ہیں انسانوں کو لگتا ہے مجھے پیسے تھا گے لیکن پوری جان بیچارے دی کھا چھوڑ دیں ہیں سودی قرضہ کہن کے اس بیچارے ساری زندگی اسی نال ختم ہو گئی نہیں ہے اور فرمایا دعا ایک کرے تو سن کچھ دار دے تو اس پیسے مگر تو سن دستا ہے کہ اس کو جنگ گنجائش پھر اس کو مولت دینی اس کو ضروری ہے کہ جسے تک اس ہاتھ ذریعے تنگ ہے ہاتھ کھل گچا ہے اس کو کچھ آ گچا اس ہاتھا بچ پھر مکاوا یہ کر اے مولت دینی جڑی ہے یہ واجب اور ضروری ہو گئی ہے اور فرمایا اس تو بھی چڑھ کا ایک جڑے آتے ہیں کیا آتے ہیں جی سب تو اعلیٰ اخلاق جڑے کہ اسی چاہ کا اپنا قرضہ اللہ واسطے معاف کر چھڑا غریب ہے نہیں اس اندر طاقت نہیں چلو میں اس کو اللہ واسطے معاف کر چھڑا پھر اللہ فرمیندہ میں بھی کل اس کو معاف کر سا اس ویلے جس ویلے مڑی معافی تو بغیر اور کوئی معافی چل سی بھی نہ فرمایا جڑا کسا دی ایبان دا ستر سٹ سی اللہ تعالیٰ اس نے ایبان دا ستر سٹ سی جڑا کسا دی مصیبت دور کر سی اللہ تعالیٰ قیامتی اللہ تیاری اس نے مجھ ساری مصیبتاں دور کر سی اور جڑا اپنے پراؤ دی مدد کر سی اللہ تعالیٰ اس دی مدد کردہ رہے ہاں جی پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ اور فرمایا اس دیڑے تو ڈرو جس دن تو سیکھے واپس کیتے گئے سے ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ہر ایک انسانوں کو برابر برابر بدلہ دیتے گئے سے نیکیاں کرسن تے نیکی نے فرمایا 10 گنا ثواب بدیاں کرسن تو اس بدی دا اتنا ہی سزا اور جتنی اس نے بدی کیتی دی ہے تو گویا کہ اس بھی خاص طور تے اللہ تعالیٰ سود کو لو منع اسی طرح سود استے مطلب جڑے ملازم پیشہ نہیں ہوندے اس سے سود ہی ہوتا ہے کہ چاہ کے اپنا پیسہ بینکا میں چھٹ چھوڑتا ہے وہ تو سود چڑھال دا ہے تو فائدہ کی ہے یا تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ ہوا جس میں سود نہیں چڑھا تو چلو چل گئے سی نہ تو بہتر ہے سب تو بہتر چیز یہ ہے کہ کاروبار کرو آپ کماؤ لال کر کے کماؤ آپ ہی کھاؤ دساں کو کھوا لو بھائی ایش کرو اپنا پیسہ گش کے اتھا لینا بھی لگنا پہنا مجھے پیسے کرنے پیسہ ہستا لینا بھی جندے سامنے لگنا ہے اور کدے حفاظت دا مسئلہ ہے اور نہیں کاروبار کرنے دی سچویشن پھر کرنٹ اکاؤنٹ پہ رکھنا چاہیے اسی طرح ملازمہ جڑا ہوتا ہے مطلب ملازمہ دی کوئی جی پی فنڈ جڑا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اپنے شیڈول دے مطابق کپتی ہے ملازمہ اس پہ کوئی عمل کوئی ملازمہ نہیں دریو کپال دیں کہ مڑا اتنا کہ کرو علاوہ کپو تو وہ جڑا علاوہ کپتا اس سے جڑا چڑھتا وہ سود ہو سی اس پہ بھی دینے نو سود مگر وہ جڑا آپ انہیں اپنے شیڈول دے مطابق کپے دے اس کو وہ سودہ بھی نہیں ہے وہ کہنا جائز ہے البتہ جڑا ملازمہ سے ادھر کپا لے کہ مڑا 3,000 4,000 روپیہ زیادہ کپڑے گنا چاہیے زیادہ کٹے گنا چاہیے کہ مقصود ضرورت ہے اس تجربہ دیسے وہ انٹرسٹ آرام ہے وہ کھینا آرام ہے اس کو کہنا جائز نہیں فرمایا سور دے کئی درجہ 70 درجے سب تو لے کے درجہ جی اپنی ماؤں نال بدکاری کرنی ہاں اتنا بڑا مطلب گناہ ہے اس کو بہت بچنا چاہیے بہت بچنا چاہیے مطلب آخرت دی سختی جڑی ہے دنیا دی سختی تو بہت زیادہ ہے خاص کر اسی مطلب چاہے کڑیاں دے یا اپنی جی نو آدی ان دے مار چاہ کے اسی پار چھوڑ دیں بینک اپ ایسا بالکل نہ کرنا چاہیے اس تو کوئی چوکھر آن کر رکھا ہے انسان زمینہ مرلہ کے نہ اور کسا کاربارہ بلا اس تو دگنا چگنا جڑسی اور الالتا جڑسی آپ بھی عیش کرسی دوئیں کوئی آرام کرال سی اس سے ترجمہ کر کے پیچھے انشاءاللہ سوں کے ذریعے مجلس کرنی ہے او لوگ جڑے کھیندیں سود نہ اٹھ سے نو مگر اس طرح جس طرح او انسان اٹھتا ہے جڑے کو جڑا شیطانہ سن چار چھوڑے دا ہوا ہے مروڑ کے یہ اس وجہ تو کہ ان آہیا کی کاربار جڑا ہے وہ بھی سودہ نال ہوا ہے حالانکہ کاربار اللہ تعالیٰ حلال کیتے تھے مگر یہ کیا لگے نہ جی کاربار تو سود ایک ہی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے فرمیندیں حالانکہ اللہ سن کا بیچنا تا خریدنا حلال کیتے تھے تو سود حرام کیتے تھے تو وہ شخص جڑے کو نصیحت آئی اپنے رب دی طرف پھر وہ رک گیا اس کو لو تو اس واسطے وہ ہے جو کچھ پہلا ہو گیا فنتہا فلہما یعنی پہلا جو ہو گیا سو ہو گیا وہ اللہ سن سارا معاف کرے نہیں قرآن پاک دا حکم لینا تو پہلا ہی اس ویلے جو انہاں اس کیا کیوں اور اس تا جڑا معاملہ ہے وہ اللہ دے مٹے ہے اور جڑا عادت بڑے نکل سی تو وہی لوگ جہنمی ہیں اس بچ ہمیشہ ہمیش رہ سین اللہ تعالیٰ سودہ کو مٹا چھوڑ دے تو صدقات کو اللہ تعالیٰ بدیندہ ہے اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کردہ ہر ناشکری گناہگارہ کو بے شک وہ لوگ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کردہ کافرہ گناہگارہ کو یعنی جڑا سودہ کو حلال سمجھ سی وہ کافر ہو گئے اللہ بچاوا ہے بے شک وہ لوگ جڑا ایمان آندا تے نیک صالح اعمال کیتے تے نماز قائم کیتی تے زکات دیندے رہے تے انہاں واسطے ان دا اجر ہے ان دے رب کول اور انہاں تے کوئی خوف نہ ہوسی نہ انہاں کو کوئی غم ہوسی اے ایمان والے اللہ کو ڈردے رہو تے جڑا سود باقی رہے دا وہ چھوڑ دیو اگر تسی ایمان آ لیو
کہ تسی ایسا نہ کر سو تو سن کے نو تسی جنگ کرنا دا اعلان اللہ دی طرف تو اس دے رسول دی طرف اور تسی کدی توبہ کر سو تے تساں واسطے اپنے مال ہے جڑا مالا دی بنیاد ہے، یعنی جتنا تساں قرضہ دیتے دا واپس کین کنو بس مالا دی جڑ ہے تساں واسطے نہ تسی ظلم کرے ہو تو نہ تساں تا ظلم کیتے گئے سی، اور اگر کوئی تنگ دست ہوا ہے تو اس کو مہلت دین دے کرو جس تک اس تک ہاتھیا لے ہوگا ہے، اور اگر تسی صدقہ کرو یعنی معاف کر چھوڑو تو تساں واسطے زیادہ بہتر ہے اگر تساں کو پتہ ہے، اور ڈر دے رو اس تیاڑے تو جس دن تسی اس دی طرف واپس کیتے گئے سی ہو اللہ دی طرف پھر ہر ایک کو برابر برابر بدلہ دیتے گئے سی اس تا جو کچھ اس نے کمائے دا اور اس تا ظلم بالکل بھی نہ کیتے گئے سی۔ اے استاذ سے سبقہ سا اللہ تعالیٰ سا کو زیادہ عمل کرنا دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اتنا مشورہ ہوتا ہے نماشاں ویلے سارے اسی نماشاں پڑھ کے تھا مشورے چاہیے کراں تعلیم سن دے کراں اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سن دے کراں، اس طرح روح انساناں دا تازہ رہندا ہے، دنیا دی جال وچ فتنیاں وچ انسان نہیں پھستا، آخرت دی تیاری کردا ہے، آخرت دا شوق آخرت دا جذبہ اس دے اندر پیدا ہوندا ہے۔ بہرحال دنیا ایک دن چھوڑنی ہے، موتی دی دعا جب تک کوئی ڈاکٹر نہ تیار کر سکیا اور نہ کر سکسی، اس واسطے اساں کو موت دی تیاری بھی رہنا، اور تیاری اساں کوئی دعوت دی کم نہ لے سی کدی اسی مشغول ہیں، بہرحال کم از کم تے مشورے بھی چاہیے کراں گشت ہوندہ ہے بیروار والے تیاڑے کسا دن نہیں فرصت آ جائے جمعہ سے جمعے کو کیتا یہ اسی اپنا کم سمجھ کے اپنے فائدے واسطے کردے رہو انشاءاللہ، اس لیے کردے رہے ساں بالکل اسی اس کا ظاہر اور بالکل واضح فائدہ دساں اپنی زندگی بچ بھی، اور مرنا تو پیچھے تو بہرحال ہے ہی اس کا فائدہ، تو اس واسطے گزارش ہے کہ مشورے بچ اور ملاقاتیاں بچ اپنا، اور آخری بیروار الحمدللہ جماعت نکل لیے تو آخری بیروار جو مہینے دا ہوندا کیونکہ بیروار والے تیاڑے میں اس دن نہ آ سکتا، تو آپ اپنی ترتیب بڑھا کے فون کر دے کرو تاکہ سارے اللہ دے راہ نکل کے وقت دیواں اور استی آخرت بھی درست ہو گچھے، اور اسی سارے اللہ دا حکم مان کے دنیا اور آخرت دی کامیابی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا دی توفیق نصیب